وسلم عليك يا حبيب الله۔ جب بھی کسی محفل میں درود پاک پڑھا جائے تو کوشش کیا کریں کہ سب مل کے پڑھا کریں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں، جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، جب سلام بھیجتے ہیں تو جواب ملتا ہے۔ اسی درود پاک کی فضیلت مکھی شہد دی ایک دن بیان کرن لگی کہ آقا تے درود کوئی صرف 80 نہیں بھیجنے آؤں۔ مکھی شہد دی ایک دن کہنے لگی کہ 10 شہد میں کٹھا کرنی تے رس چوس کے ساریاں پھلان دی تے وچ آلے آدھرنیاں تے اللہ پاک دا جدوں وی کرم ہوندے تے منہ مدینے والے میں کرنیاں تے پھکا شہد بھی مٹھا ہو جاندے ہو جدوں آقا تے درود میں پڑھنیاں۔ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، ذرا کب بابا ہے حسنین کا نانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ایک
نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اب آپ صد احترام اسی محبت بھرے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر دھوم سے طیبہ کو بارات چلی ہو۔ اے کاش مجھے موت مدینے میں یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ اور جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ نعروں کی گونج میں اس بہنگر کے اہل ثنا خان جناب محمد نعمان بھائی کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور بارگاہ خیرالانام میں اپنی حاضری لگائیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے گا، نعرہ تکبیر۔ ہاتھ چک کے بھائی جنہاں جنہاں اللہ پاک ہاتھ دی نعمت دیتی ہے، ہاتھ چک کے جواب دے رہے ہیں، نعرہ رسالت۔ این شیرہ نعرہ جواب دیتا ہو، کیونکہ توڑا تعلق اس دھرتی نال ہے جتے الحمدللہ ہمیشہ غیرت مند نوجوان پیدا ہوئے نے۔ غیرت مند جے اپنی غیرت واسطے کچھ کر سکتا ہے اپنے نبی دی غیرت واسطے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں ہاں اسی باقی معاملات واسطے بھی غیرت مند ضرور ہاں، لیکن جتے سارے نبی دی گل ہوئے اتھے ساری جان بھی حاضر ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ این نعرہ لے کرو، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اللہ۔ اب آپ سے گزارش ہے محبت سے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے آقا کی محفل میں آئی ہوئی کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے، ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے۔ ارے سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے۔ کیا حضور نہیں جانتے کہ ہم گرمی بیٹھے ہیں، اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہماری مرادیں پوری ہوں گی۔ ارے سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے، اور جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ۔ ارے جب چوٹ لگے تو مدینے کی طرف دیکھ، ارے جب چوٹ لگے تو مدینے کی طرف دیکھ، اور وہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں۔ ارے جو بھی مانگو میرے حضور
کروڑ دیتے ہیں نعرہ رسالت ارے لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں اور بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں تخت والوں سے بھی اونچے تیرے خاک نشین تخت والوں سے بھی اونچے تیرے خاک نشین اور جب سے دیکھا ہے قرآن تیرا عکس جمال جب سے دیکھا ہے قرآن تیرا عکس جمال اب کوئی ججتا ہی نہیں میری نظروں میں مسیح یا رسول اللہ آپ کے سوا اب کوئی ججتا ہی نہیں میری نظروں میں مسیح بلی جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نہیں کوئی اوقات اوگنوار دی جے ہو جی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگنوار دی جڑا جڑا سرکار دا میرے نال مل کے پڑھے گا نہیں کوئی اوقات اوگنوار دی جے ہو جی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی اور منگتے بچ بیٹھا رہا جبریل بھی منگتے بچ بیٹھا رہا جبریل بھی شان ویکھو سونے دے دربار دی 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 اور کیوں پیا میں منگتے تو پئی منگ دی کیوں پیا میں منگتے تو پئی منگ دی میں منگتی ہاں خدا دے یار 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 دی اور لہرا بیرا ہو گیاں نے گھر بچ میرے لہرا بیرا ہو گیاں نے گھر بچ میرے جد کی نوکری سرکار دی 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 اور جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے اور گل کر دینے عرشوں پار دی اور گل کر دینے عرشوں پار دی اور لاج رکھ لو گدائے کرم کی یا رسول اللہ لاج رکھ لو گدائے کرم کی بردو میں آقا جھولی کوئی یہ نہ کہے کملی والے تیرے در سے خالی گیا پھر دستہ گزارش کروں گا ذرا آپ
قریب قریب تشریف لیں اور قریب ہو جائے. بزرگوں تسی تھوڑے اگے گیا ہو نا. میں چاہنا کہ تھوڑے چہرے دی زیارت ہو جائے. میری ذرا دور دی نظر کمزور ہے. میں چاہنا کہ تھوڑی ذرا قریب تھوڑے چہرے میں نظر آن پتہ چلے کہ کیڑا چہرہ حضور دے عشق وچ کھڑ کے حضور دی محفل سن رہا ہے. اور کیونکہ میں تو نہیں کہتا, بس یہی کہتا ہوں کہ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یوں بولے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور بس میں اتنا ہی کہوں گا باب صدر, بس اتنا ہی کہوں گا کہ صبح طیبہ میں ہوگی بٹتا ہے باڑا نور کا. بہت اللہ کہہ دے سبحان اللہ. کلام اعلیٰ حضرت پر پڑھنے لگا ہوں. وہ اعلیٰ حضرت جس نے جب بھی لکھا حضور کی محبت میں ایسا لکھا کہ ٹوٹ گئے قلم, زندگیاں ختم ہوئی مگر تیرے اوصاف کا بھی ایک بات بھی پورا نہ ہوا. وہ اعلیٰ حضرت جو کہتے ہیں کروں مدح اہل تمہارے رضا, پڑھے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. کاف کیسو حد ہن یا ابر آنکھیں این سار, کاف ہا یا این سار تیرا ہے چہرہ نور کا. اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے باڑا نور کا, ارے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آپ کی انہی محبتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت نعت دینے لگا ہوں. جناب محمد کامران صاحب کو آپ تشریف لائیں, کولیار سے تشریف لائیں. نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایسی نہیں سنگیو ہاتھ چکے کیونکہ توڑا میں نہ ذوق ملتا جلتا. میں اتنی کہاں کہ ساڑی قسمت لکی ہو گئی, مدنی ہو گئی, مکی ہو گئی. اے سانو مل گیا حسین دا گانا, ساڑی جنت پکی ہو گئی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. ہاں ایسی تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے, اپنے بعد محمد کا نام رکھا ہے. خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے, اپنے بعد محمد کا نام رکھا ہے. اور الگ بات ہے کہ کوئی عمل کرے نہ کرے, نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. اور ڈوب سکتی نہیں
तूफान की तो यानी मैं डूब सकती नहीं, तूफान की तो यानी मैं जिसकी कश्ती को मोहम्मद की निगहबानी में, जिसकी कश्ती को मोहम्मद की निगहबानी में। और ये सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दिने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दिने हसन रह जाएगा। हम सफीरों को बाग में है कोई दम का जगह, हम सफीरों को बाग में है कोई दम का जगह। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दिने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और जो पड़ेगा गागा साग में लौला के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा गागा साग में लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दिने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और नाम शागाने जगह मिट जाएंगे लेकिन जगह, नाम शागाने जगह मिट जाएंगे लेकिन जगह, हश्र तक नामो निशान पंजतन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दिने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर
रसूलुल्लाह का दिन हसन रह जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ज़मीं मैली नगे होती ज़मन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता ज़मीं मैली नगे होती ज़मन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगो मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगो ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता ज़मीं मैली नगे होती ज़मन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता हर बात तसव्वुर में मदीने की जली हो हर बात तसव्वुर में मदीने की जली हो और जा भी मुहम्मद की मेरे दिल में बसी हो और जा भी मुहम्मद की मेरे दिल में बसी हो और ऐ काश मदीने में मुझे मौत जुए ऐ काश मदीने में मुझे मौत जुए कदमों मैं तेरे सर हो मेरी रूह चली हो कदमों मैं तेरे सर हो मेरी रूह चली हो और या मोहम्मद
تو بھی سن لے آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو ہر بار تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اور ایک بہت ہی پیارا کلام نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، فرمائے اہل سنت. میرے ساتھ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آپ سب کا ذوق اور محبت چاہوں گا. بہت دفعہ میں پڑھ چکا ہوں یہ کلام، بہت ہی پیارا کلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اج سیتے میں تیرا دی بدری، اج سیتے میں تیرا دی بدری. کیوں دلی اداس دلیری، کیوں دلی اداس دلیری. لو لو مجھے شوق چنگیری، لو لو مجھے شوق چنگیری. اج نینا لایا کیوں جھڑیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. جس بات تیری خدمت میں ان کی میں اسے مانو علی. جس بات تیری خدمت میں ان کی محبت رو میں اسے مانو
بار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اور جب میرے پیر و مرشد پیر نصیر الدین جیلانی صاحب نے حضور پاک کا چہرہ دیکھا تو کیا فرمایا؟ اس صورت تو میں جانا تھا، اس صورت تو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جانا تھا. سچ آنکھا کے رب دی پہچانا تھا، سچ آنکھا کے رب دی پہچانا تھا. جس شان کو شانہ سب بریا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا. جتھے میرے علی جتھے تیری ثنا، جتھے میرے علی جتھے تیری ثنا، گستاخ جتھے جالیا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اور اتوار مدینے جاوا میں اللہ تعالیٰ تو ہم سارے لوگ مدینے لے کے جائیں. اتوار مدینے جاوا میں تیرے موڑے کے تدینا آوا میں، تیرے موڑے کے تدینا آوا میں. لوکی لب دے پھرنے مینوں گلیاں دے وچ، لوکی لب دے پھرنے مینوں گلیاں دے وچ، کالی چمیلی تھلے چھپ جانا میں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اور جتنے میرے حضور دا ڈیرا ہے تو سبحان اللہ. اور جتنے میرے حضور دا ڈیرا اوتھے رہندا سدا سویرا، اوتھے رہندا سدا سویرا. اور وچ قبر دے آقا آٹھن دے وچ، قبر دے آقا آٹھن دے اینو چھڈ دے ہوئے تے میرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनो कौन किसाए दर्द दिल, सुनो कौन किसाए दर्द दिल, मेरा गम गुजार चला गया। सुनो कौन किसाए दर्द दिल, सुनो कौन किसाए दर्द दिल, मेरा गम गुजार चला गया। और जिसे मैं सुनाता था दर्द दिल, वो जो बांटता था गमे दिल, वो वफा बिछड़ गया। वो वफा कवार बिछड़ गया। वो वफा शार चला गया। सुनो कौन किसाए दर्द दिल, सुनो कौन किसाए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। सुनो कौन किसाए दर्द दिल, सुनो कौन किसाए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। और वही पग में है, वही धूम है, वही आशिकों का हजूम है, वही आशिकों का हजूम है। ज़मीन तो बस मेरे चाँद की है, ज़मीन तो बस मेरे पीर की है, ज़मीन तो बस मेरे पीर की, जो तहे मज़ार चला सलाम की मादा सराई कर रहे थे। अबाब सदर तराम दुरान नात हमारी स्टेज की ज़ीनत बने खतीब मिल्लत इस्लामिया मुजाहिद इस्लाम सरमाया सुन्नत आलम नबी फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नसीर साहिब खतीब आज़म और रावलपिंडी आप तशरीफ ला चुके हैं। बस मैं आपके दरमियान और इनके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होऊंगा। बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो बुआज़ बुलंद क्या कहना है, सुभान अल्लाह बोलो ना ज़रा सारे सुभान अल्लाह। जरा तुसी बड़े दूर बैठे हो, मैं फिर बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा, जरा और करीब करीब इतने आ जाओ ताकि पता लगे ना।
قاری صاحب تقریر کرے تو انہوں نے پتہ چلے کہ میرے سامنے سنن والے بیٹھے ہیں، ذرا قریب قریب ہو جاؤ تاکہ پیچھے جڑے باہر بندے بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں تے مل کے حضور دی محفل وچ بیٹھیے اور پھر تاجدار گولڑا دا کلام بھی میں تانوں سناواں اے کیونکہ قاری صاحب سنا رہے سن تاجدار گولڑا دا کلام ذرا قریب قریب ہو ماشاءاللہ یار تھوڑا تھوڑا مہربانی کرو آگے آ جاؤ جزاک اللہ اے گل یہ ہے کہ اپنے علاقے والے بندے دی گل تسی چنگی سنتے ہو ہیں چلو گل پتہ لگ گئی لیکن کوئی گل نہیں راضی رہنا چاہیے یا رنج جانا چاہیے سجنا دے بوے اوتے کنج جانا چاہیے گل سمجھ آ رہی بات اللہ کو سبحان اللہ راضی جانا چاہیے یا رنج جانا چاہیے سجنا دے بوے اوتے کنج جانا چاہیے جبریل امین نے تلیاں چن کے دس دیتا کہ سجنا دے بوے اوتے اینج جانا چاہیے اور تاجدار گولڑا فرمانے نے آج سکھ میں تیران دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس کنیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں مک جند بدر شاشانی ہے مت چمکی دی رات نورانی ہے کالی زلف تے اک مستانی ہے محمور اکی ہن مت بریا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی نشان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیا اور اللہ حضرت فرماتے لم یاتی نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگیرات کو تاج تیرے سسو ہے اے تجھ کو شہید سرا جانا الفخر علا والموج تغا من بے کس توفا ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا اور نیا پار لگا جانا انا فی اتشم و سخا کا عطم اے گیسو اے پاک اے ابر کرم پر سنہارے رم جم دو بھود ادھر بھی گرا جانا بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا بس اپنی بپت میں کاش کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھ مہر علی کتھ تیری سنا گستاخ اکی کتھ جانریا کہنے کو تو نعت سب نے کہی یہ نعت نصیرہ فاقی ہے سبحان اللہ ما اجملکا کیا خوب کہا سبحان اللہ جکٹا سائی تو بازے بلانا آنکھو نا سبحان اللہ کہنے کو تو نعت سب نے کہی یہ نعت نصیرہ فاقی ہے کتھ مہر علی کتھ تیری سنا کیا خوب کہا سبحان اللہ کوئی مثل نہ ڈھونڈتی ارے چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی گل سمجھ آئی واضح اللہ کو سبحان اللہ تھوڑی زبان اس گل کر رہے ہیں بس قاری صاحب تمہیں دعوت دینے لگا بس ایک گل کہوں گا کہ صبح ہوندہ رہے گا تے شام ہوندہ رہے گا آقا تے درود تے سلام ہوندہ رہے گا نوے نوے شاعر تے خطیب پیدا ہوں گے نوہ نوہ نعتیہ کلام ہوندہ رہے گا جڑے کہنے جی میلاد کہاں سے ثابت ہے 11ویں کہاں سے ثابت ہے یہ کہاں پہ منانا ہے جائز ہے میں نے کہا صبح ہوندہ رہے گا تے شام ہوندہ رہے گا آقا تے درود تے سلام ہوندہ رہے گا نوے نوے شاعر تے خطیب پیدا ہون گے نوہ نوہ نعتیہ کلام ہوندہ رہے گا تے جڑے سانو آقا دیاں محفلاں تو روک دے انہاں دا سکون برباد ہوندہ رہے گا انہاں سنیاں انہاں دیوانیاں انہاں عاشقاں ہون روکیا رکیا نہیں آقا دا میلاد سرے عام اللہ یا رسول اللہ حق شاریان یا علی تاجدار ختم نبوت ذرا ایک باری ہاتھ چکے نعرے جو اپنے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت پتہ لگا بھائی کنو والے جاگنے بیٹھے بانے بلند تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت اور نعرہ لانگا جڑا بابا خادم رضوی لو ہے اور ساری دنیا نے ہر عاشق کی آواز ہے لبیک 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 یا رسول اللہ ہاتھ چکے سنجو کنجوسی نہیں کر رہی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
ارے کون لپٹ کے روتا ہے تیرا دیوار کے ساتھ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت. آج میں سارا زور لا چکا ہوں. قسم میں اس وجہ زور لایا پتہ لگا سارے جاگتے بیٹھے نے اور ماشاءاللہ سارے جاگتے بیٹھے نے اور انشاءاللہ قاری صاحب واسطہ مجمع تیار ہے. تو میں نعروں دی گونج دعوت خطاب دینے لگا. خطیب ملت اسلامیہ مجاہد اسلام سرمایہ سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نصیر صاحب آپ تشریف لائے اپنے خوبصورت بیان عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے گا. ایک بار پھر سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر. جو دل جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جب تک خدا کی خدائی ہے تب تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند الصلاة والسلام عليك یا. تمام آبا پیار ذوق شوق دے نال پڑھو الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سنو جے میرے دکھڑے تے سنا یا رسول اللہ. سنو جے میرے دکھڑے تے سنا یا رسول اللہ.
میں پنجابی دا کلام شروع کیتا اسیاں پنجابی جٹ جفے بننے ہیں تے جڑا پنجابی سمجھ آ رہا وہ تھوڑا تھوڑا نال نال بولو سنو جے میرے دکھ تے سنا یا یہ تے آکھ سکتے ہو نا یا رسول اللہ یہ تے بلند آواز دینا لاکھو سنو جے میرے دکھڑے تے سنا یا رسول اللہ جے آنکھوں تے مدینے میں ویا رسول اللہ بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی کدی آؤ تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ کدی آؤ تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ جڑا عشق دا مریض ہے جڑا عشق دا مریض ہوئے نا ساڈے سراں درد ہوئے لکائی درد ہوئے پیٹے درد ہوئے ڈاکٹر کو ونجو کو ٹیکا لگاؤ گولی گنو پھکی گنو آرام آ جاندا انجی ہوندا بھئی آرام آ جاندا نا لیکن اعظم چشتی بڑی پیاری گل کر دین آپ کہندے بنا دیدار نہیں دارو کوئی اعظم دے درداں دا میں کر کے ویکھیاں لکھاں دواواں یا رسول اللہ میں کر کے ویکھیاں لکھاں دواواں یا رسول اللہ حمد و ثنا کے بعد سامعین زیبکار علماء زیبکار بالخصوص حضرت علامہ مولانا عبدالواحد صاحب اور نقیبی محفل جناب محترم حضرت علامہ ذیشان صاحب دیگر نعت خوانان زیبکار سامعین زی محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں اسی سارے اپنے بھائی چچا بیٹا جناب چاچا ضرور خان انہاں دے مرحوم و مغفور اصال ثواب دے واسطے اسی سارے آباب جمع دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا دعا کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے انہاں دے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے اور انسان ہون دے ناتے جو خطا سرزد ہوئی اللہ تعالیٰ دے تو معافی فرمائے برادران گرامی قدر ساڈا دین انتہائی وسیع دین ہے اور ساڈے دین دے اندر اللہ تعالیٰ نے اور دے محبوب نے کسے پہلو کسے حوالے دے نال کوئی کمی نہیں رکھی بلکہ ہر شے
جس طرح او دا حق ہے اسی طرح حق ادا کرن دا ساڈے دینی اسلام نے حکم عطا فرمایا ہے. اب تک کہ برادران گرامی قدر بڑی مشہور گل ہے تو سنی ہوئے گی. نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدو فاتح مکے بن کے آ رہے نے, مکہ فتح کر کے جدو میرے آقا مکہ دے اندر فاتحانہ انداز دے اندر داخل ہون لگے, ایک کتیا جس نے بچے دیتے ہوئے نے, میرے آقا کریم نے او دے کول ایک بندے نو کھڑا کر دیتا کہ اے دے کول کھڑا ہو جا, کوئی لشکر دا بندہ اے ہو جا نہ ہوئے کہ جدے پیران دے تلے دے بچیاں نو رون دیتا جائے. تسی اندازہ لاؤ جیڑا دین اساڑی نظر سب تو پلید یا سب تو ناپاک جیڑا جانور ہے کتا, لیکن اندازہ لاؤ ساڑا دین کتنا اعلیٰ دین بن کے آیا. اے جے حیوانہ دے بھی ساڑے دین نے حق ادا کرن دا اصلا حکم ارشاد فرمایا ہے. پھر آپ اندازہ لاؤ اگر حیوانہ دے حق اس طرح ادا کرن دا تیرا میرا دین ساڑے کو مطالبہ کر رہا, تے اندازہ لاؤ او دین جس انسان دے سر تے اللہ تعالیٰ نے عزتاں دا تاج سجایا, اس انسان نو اللہ تعالیٰ نے کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہونے گا. لیکن برادران گرامی قدر انسان اگرچہ ہر چیز تو اعلیٰ افضل, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انسان ہوگی, شرط یہ ہے کہ وہ انسان ہوگی. اور آؤ برادران گرامی قدر تیرے ذہن دے اندر میرے ذہن دے اندر ایک سوال آئے گا, چیڑی جگہ ہے جس جگہ تو آسان پتہ چلے گا انسان کون ہے, کس طرح دا انسان بنایا جانا ہے. ویسے تے برادران گرامی قدر ہر بندہ دو ہاتھ رکھن والا ہے, ہر بندے دیاں دو اکھیاں نے, ہر بندے دے دو کن نے, ہر بندے دے دو پیر نے, وجود اصن انسانہ والا نظر آ رہے آئے. لیکن برادران گرامی قدر ادھے باوجود انسان حقیقت دے اندر کیڑا ہوئے گا. دوستان گرامی قدر ان آسانی دے نال سمجھ لو, میرے آقا کریم دے اور فرمان دے اپنی گردن نو جھکان والا حقیقت دے اندر انسان بن جائے گا. مثلا برادران گرامی قدر آؤ میں چند مثالاں دے کے تواڈے سامنے اپنی گل نو واضح کراں. برادران گرامی قدر تیرے میرے دین نے اصول بیان فرمایا ہے, اگر کوئی بندہ چوری کرے چور بندے دا ہاتھ کٹ دیتا جائے. اے دین اسلام چور بندہ او دا ہاتھ کٹیا جا رہا ہے, معذور کیتا جا رہا ہے. کیا انسان دے نال ظلم اور زیادتی نہیں کہ انسان نو معذور کیتا جا رہا ہے؟ جواب آیا جیڑا میں اصول لاگو کر رہا ہوں, اگر حقیقت دے اندر دیکھیا جائے اللہ دی قسم یہی اصول عظمت انسانیت دا محافظ نظر آئے گا. عظمت انسانیت دا محافظ, انسان کی حفاظت کرنے والا قانون. آج برادران گرامی قدر اگر بندہ چوری کر رہا ہوئے, آج برادران گرامی قدر اگر بندہ چوری کر رہا ہے, اس چوری کا برادران گرامی قدر وجہ یہ ہے کہ جیڑا اللہ تعالیٰ دا دین اصول لے کے آیا وہ اصول میرا بھائی لاگو نہ کیتا گیا. اس واسطے برادران گرامی قدر جگہ جگہ تے چور اچکے ڈاکو انسانیت نو ذلیل کر رہے نے. لیکن آپ میں تنو اس دے زمانے دے اندر لے کے جاواں, جناب سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب دا دورے, ایک عورت بڑے دور علاقے جو حج کرن دا ارادہ لے کے آئی, حق لی آ رہی ہے. جناب سیدنا فاروق اعظم نے کہا اے
بائی اتنی دور علاقے جو آئیے تن ڈر نہ لگا کہ رستے دے اندر کوئی تیرے نال زیادتی کرے کوئی تن ڈاکا مار لوے اللہ دی قسم انہیں کتنا پیارا جواب دیتا اے گل کرن والے ذرا ہوش نال گل کر جدوں تک عمر زندہ رہے گا خدا دا دین زندہ رہے گا اور جدوں تک خدا دا دین زندہ رہے گا عورت نوں بھی کسے دا خوف نہیں ہوئے گا سمجھ آ رہی میری گل میں انتہائی آسان پیرائے دے اندر تواڈے سامنے چند چیزاں رکھ رہے ہیں کہ تواڈے ذہن دے اندر چند چیزاں بہ جان اسی طرح برادران گرامی قدر اگر کوئی بندہ زنا دے قریب جائے دین اسلام نے کہا انہوں اگر شادی شدہ ہے پتھر مار کے موت دی نیند سلا دیتا جائے لیکن برادران گرامی قدر اگر ساڑھے پاکستان دے اندر ایک قانون لاگو نہ ہویا تو پھر وہ دا ریزلٹ اسا نے اے ویکھیا کدی زینب اس نے بھینٹ چڑھ دی ہوئی نظر آئے کدی کوئی بچی اسا نے اس نے بھینٹ چڑھ دی ہوئی نظر آئے لیکن آؤ برادران گرامی قدر اگر ایک بندہ دین اسلام تے عمل کرن والا ہوئے یا تیرا میرا برادران گرامی قدر حاکم وقت اسلام دا برادران گرامی قدر درس دین والا ہوئے یا اسلام تے عمل کرن والا ہوئے اللہ دی قسم کسے بندے دی جرت نہیں ہوئے گی کہ کوئی غلط قدم اٹھائے میں عرض کر رہے ہیں تیرا میرا دین ساڑھے واسطے محافظ بن کے آیا کہ بن کے آیا حفاظت کرن والا ساڑھا دین ساڑھی حفاظت کرن والا پھر برادران گرامی قدر ایک گل یاد رکھو جیڑا بندہ غلط ہوئے گا دو نمبر ہوئے گا چور ہوئے گا او دے دل دے اندر خوف ہوئے گا اور جیڑا دین اسلام تے عمل کرن والا ہوئے گا میرا بھائی او دے دل دے اندر خوف نہیں ہوئے گا بلکہ حکومت وقت دی اکھاں دے اندر بھی اکھ پا کے گل کرن والا ہوئے گا جے اگر ویکھنا چاہنا زندہ مثال بابا خادم رضوی دی ویکھ لے کنگا تو معذور ہے لیکن اتے باوجود جے اگر لاہور دے اندر بے کے ایک گل کر دائے او دیاں چیکاں امریکہ تک اسن سنائی دے دیاں نے گل سمجھ آ رہی جیڑا بندہ دو نمبر چور او بندہ مثلاً تو سویک لیو نواز شریف صاحب دی حکومت آئی زرداری صاحب آلے چپ زرداری صاحب دی حکومت دور حکومت آیا نواز شریف صاحب چپ جے اگر نیب کسے دے ہاتھ پایا تے چان دبا کی کیتی بھئی نہیں ساڑھے نال زیادتی ہو رہی دوستانی گرامی قدر جیڑا غلط ہوئے گا او اپنے آپ نو بچان دا ہیلا کرے گا لیکن جڑا صحیح ہوئے گا جے اگر وہ دینال زیادتی بھی ہوئے گی تے خدا دی قسم خدا واسطے اپنے آپ نو بندہ پیش کرے اور وہ دی نظر جھکی ہوئی نہیں ہوئے گی کس واسطے اس واسطے کہ اے وہ بندہ جس نے شریعت دے ضابطے نو پورا کیتا تے اللہ نے ہر شے تو بے خوف کر دیتا ہر شے آؤ برادران گرامی قدر میں عرض کر رہے ہیں تیرا میرا دین ساڑھا محافظ بن کے آیا ہے اور دوستانی گرامی قدر دن میں نے عزتاں دین والا ساڑھا دین آیا ہے اگر برادران گرامی قدر حقیقت دے اندر کوئی عزت پائے گا تے اللہ دی قسم محمد دے قدمہ دے سر ٹکائے خدا عزتاں دے دے گا گل سمجھ آ رہی میں نے خیال جلدی ممنے سوتے پہ جانتے ہو سارے لسی شیسی تے نہیں نہیں ان گرمی زیادہ بندے جاگ نیند نہیں آتا بہرحال برادران گرامی قدر میں عرض کر رہے ہیں ہمیشہ وہ بندہ عزت پائے
گا جس کا سر محمد دے قدماں تے قربان ہو جائے گا. آپ برادران گرامی قدر جناب سیدنا فاروق اعظم عالم مسلمان نہیں ہوئے, تلوار لے کے گلی دے اندر جا رہے نے. ابو برادران گرامی قدر میرے محمد دے غلام ملے آئے, پوچھ گئے عمر کے دو دا ارادہ ہے, آج ارادے خطرناک نظر آ رہے نے. اے عمر ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں. حضرت عمر کہندے نے مکہ دے اندر بڑا روڑا پہ آیا ہے, محمد نواں دین لے کے آیا ہے اور ساڑھے بچے ساڑھے مکہ دے اندر, آج ساڑھے مکہ دے اندر سارا نظام درم برم ہو گیا ہے, ہر بندہ پریشانی دے اندر ہے. اے مسلمانوں آج میں تواڈے نبی دا سر لین دے واسطے جا رہے ہاں. انہوں نے کہا ساڑھے نبی دا سر بات دے اندر لین جامی, پہلے اپنے گھر دی خبر لے, میرے محمد دا دین تیرے گھر دے اندر بھی آ گیا. محمد سے بعد ہی لین دے غصے دے نال میرا بھائی لال پیلے ہو گئے. آئے بھین دے دروازے تے دروازہ کھٹکھٹایا. اج برادران گرامی قدر بھین بے خوف ہو کے دروازے دے کول آئی. میں پہلے عرض کر چکی ہوں جیڑا بندہ محمد دے دین دا تابعدار ہوے گا کبھی بھی خوف نہیں رکھے گا, بلکہ میرا بھائی کفر دی اکھاں دے اندر اکھ پا کے گل کرے گا. ہر ظالم اور جابر دی اکھاں دے اندر اکھ پا کے گل کرن والا ہوئے گا. میرا بھائی حضرت عمر آئے اور کہا ہے میری بہن میں نے سنے آئے تو نے محمد عربی دا کلمہ پڑھ لے آئے. ہاں عمر جو سن کے آیا ہے سچ سن کے آیا ہے, اساں نے جانا محمد تے قربان کر چھوڑیا. بولو ذرا پیار نہ بولو. یہ جتنی باری سبحان اللہ سنا سارے تسی میں آئی سارے ثواب دے واسطہ, چاچا ضرور دیرو نے سالے ثواب کرن دے واسطے جتنی باری سبحان اللہ سو ادھا ثواب انہاں دی روح نو پہنچ سی. سارے پیار نے اے میری بہن میں نے سنیا ہے تو نے محمد عربی دا دین قبول کر لے آئے. ہاں عمر میں نے محمد عربی دا دین قبول کر لے آئے. عمر غصے دے اندر آئے, اپنی بہن نو مارنا شروع کیتا. اتنا ماریا کہ آج عمر خود تھک ہار کے بہ گیا ہے. بہن کہندی ہے عمر سا کڈ لے, ذرا تھوڑی دیر سستا لے, تھوڑا جا سا کڈ لے. آج اگر ویکھنا چاہنا ہے کہ محمد عربی دا دین کے کمال کردا ہے, آ ویکھ لے. آج تیری بہن تیرے سامنے وعدہ کر رہی ہے ایدی جان تے چلی جائے گی, محمد دا دین دے ہاتھ چوں کدی بھی نہیں جائے گا. اگلی گل ذرا غور نہ. حضرت عمر آکھیا میرے کولوں مکہ دے بڑے بڑے پہلوان بھی ڈردے ہیں, آج کیڑی شے ہے جس نے میری بہن نو بھی میرے تو بے خوف کر دیتا. کیڑی شے ہے کہ آج میری بہن بھی میرے کولوں خوف, بولو خوف کوئی نہیں کھا رہی. تو کیڑی شے ہے؟ میں پہلے بنیاد بنا کے تو انداز چکے ہیں, جس دے دل دے اندر محمد دی عزت اور محمد دا دین ہوئے, اللہ دی قسم ہی ہوتی ہے اکھاں دے اندر خوف نظر نہیں آتا. بہن کہندی ہے عمر جیڑا تن بے خوف, اج میں بے خوف تن نظر آ رہی ہیں, دی وجہ ہے کہ میں پڑھ لے آئے جنن کلمہ آندا او بولو نا لا الہ الا اللہ لا الا اللہ بس ہمیوں گل یہ میں پیسے اکا کوئی نہ مکا کے آیا, تُسے بھی سارے ثواب واسطے آئے ہوتے, میں بھی سارے ہوں میں اگا تاں پڑھ ساں جے سارے بول سوتے. پڑھو لا الا اللہ, پڑھیے لا کدی غافل لغفلت چھوڑ
پاک نبی نال جوڑے ہاں کچھ قبر دا توشا لوڑے ہاں پڑھیے لا حق لا جد مٹی دے کھڈونے ڈھہ جانا جد مٹی دے کھڈونے ڈھہ جانا اٹھ جانی بت رہ جانا تے او کہندے قبراں سارے بولو لا الہ الا اللہ بلا عیدوں دے شبرات آیاں تے سب لوکی محمد بادشاہ جڑے آپ ہتھیں دفنائے پڑھیے لا حق لا الہ آج میرا بھائی چاچا ضرور دے بھائی او دے بیٹے او دے رشتہ دار یہی کہہ رہے نے آویکھ لشامہ پہ گئیاں تو تیرے گئیوں یاداں رہ گئیاں او ڈاڈیاں تقدیراں لے گئیاں پڑھیے لا اللہ بلا پڑھیے لا حق لا کر کر بدیاں بڈھا ہو تے نکل گیا کب تیرا او پھر بھی بدیوں باز نہ آیوں واہ واہ مرد دلیرا میں عرض کر رہے ہوں دینی اسلام جب انسان دے دل دے اندر آئے تے پھر انسان دے دل جو خوف بولو خوف نکل جاندہ پھر خوف دل دے اندر نہیں رہتا اے برادران گرامی قدر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ میرا بھائی بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے بھین میں لوگ کلام تے سنانا جیڑا محمد لے کے آیا پیار نال بولو سبحان اللہ اور زور لا کے بولو سارے بولو اے برادران گرامی قدر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا ہے میری بہن او کلام تے لے کے آ جیڑا حضرت محمد تے نازل ہویا ہے حضرت
عمر دی بہن آکھن لگی اے میرے بھائی تو پلیت جیڑا کلام محمد دے آیا ہے او پاک ہے ایک کلام او تو بندہ پڑھدا ہے جدو سارا وجود اندروں باہروں پاک ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غسل کیسا کلام سنے تے میرا بھائی آج میرا بھائی تو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوں لیکن میرا بھائی تو تیامنو پڑھ رہے ہیں نہ سمجھے کہ قرآن تیرے نال کی گلہ کر رہے آئے میرے نال کی گلہ کر رہے آئے علامہ اقبال دے کوئی نہ پوچھے آئے علامہ اقبال کس طرح اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھ رہے ہو حضرت علامہ اقبال دینے اے لوگوں جدو قرآن پڑھو ان سمجھیا کرو اے قرآن ہونی میرے تے نازل ہو رہا لیکن یہ اس وقت ہوئے گا جب پتہ چلے گا کہ قرآن آپ کی ہے آؤ برادرانی گرامی قدر جدو دل تے لگی چوٹ حضرت عمر آئے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے حضرت عمر نے اپنے دل اپنے گل دے اندر تلوار لٹکائی ہوئی ہے صحابہ کرام نے جدو ویکھیا تے صحابہ کرام سہم گئے نے حضرت نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ کی گل ہے صحابہ دے نہیں یا رسول اللہ جو مرا رہے آئے تے ننگی تلوار لے کے آ رہے آئے خدا دا شیر بولیا حضرت امیر حمزہ بولے حضرت امیر حمزہ کھڑ لگے اے میرے مصطفیٰ دے غلاموں پریشان ہون دی لوڑ نہیں جی اگر عمر ارادہ خیر لے کے آ رہے آئے اچھے ارادے دے نال آ رہے آئے موسٹ ویلکم مرحبا خوش آمدید آن والے انہوں اسی مرحبا کھڑ گئے لیکن اے میرے مصطفیٰ دے غلاموں سن لگو جی اگر عمر برے ارادے دے نال آ رہے آئے اج میں حمزہ اعلان کر رہا ہوں تلوار بھی عمر دی ہوئے گی سر بھی عمر دائی ہوئے گا پریشان ہون دی لوڑ نہیں جی اگر چنگا ارادہ لے کے آ رہے عمر تے پھر ٹھیک ہے مرحبا جی چنگا ارادہ نہیں تے میں نے بھی خدا دا شیر آکھیا جانا میں نے بھی خدا رسول دا شیر آکھیا جانا آئے حضرت عمر دستان گرامی قدر میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے میرے آقا کریم نے مسکرا کے کہا اے عمر خیریت دے نال آیا ہے کیوں آیا ہے حضرت عمر نے جو جواب دیتا کسی نے بڑی پیاری گل کیتی ہے حضرت عمر نے آکھیا سونیا نام ہی عمر ہے عمر دا مزہ لین دے واسطے آیا عمر جو گزر گئی وہ عمر ضائع ہوئی ہن عمر دا مزہ لینا آیا زندگی دا مزہ ہن عمر لین دے واسطے اسی واسطے تے اسی آدے ہاں تو شاہ ہوبا تو جانی جانا تو شاہ ہوبا تو جانی جانا ہے جیرا ام الکتاب تیرا میں عرض کر رہے ہیں جدو دینی اسلام انسان دے دل دے اندر آئے تے اے اسلام پھر کفر تو بندے نو ڈراندا نہیں بندے نو دلیر کردا کہ کردا بندے دے اندر خوف نہیں رہتا لیکن شرط یہ ہے کہ ہوئے بندے دا پتر اے نہیں یعنی جناب کسی نہ ظلم کیتا زیادتی کیتی راتی پچھان کے نماز نہیں دیتی بس ٹھیک ہے جناب نہیں اس حال دے اندر میرے آقا کریم تشریف فرمانے میرے آقا دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے ویکھیا ہے ایک نوجوان بندہ بازار دے اندر جا رہے آئے میرے آقا دے صحابہ آپس دے اندر گل کر رہے نے اے یارو بڑا خوبصورت نوجوان ہے بڑا طاقت والا ہے بڑا صحت مند بندہ ہے جے اگر خدا دے رستے دے آ جاتا جہاد کردا اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا کر دیندا میرے آقا نے سنیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے سن کے ارشاد فرمایا
بھوکے بچیاں اور اپنی بیوی دن جا کے انہاں دا پیٹ پوجا کرے انہاں دے واسطے برمال کما کے لے آئے انہاں نو کھانا کھلائے میں مصطفیٰ ضمانت دے رہا رزق ہلال کمان والا بھی جہاد والا ثواب پائے گا میرے اسلام نے کوئی پہلو نہیں رکھے کہ کسی پہلو پہ اصل کو اجر نہ ملے ہو تسی بھی سوچتے ہو میں نہیں سوچتا شاید ساری زندگی دے اندر وہ وقت آ جاندا اللہ تعالیٰ سنو وقت دکھا لیندا اسی رسول اللہ دے دور دے اندر ہو دے اللہ تعالیٰ دے محبوب مکرم دی زیارت کر دے لیکن میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں ہی کو وقت آن والا ہے جن لوگوں نے نہ من ویکھیا ہوئے گا نہ میرا زمانہ پایا ہوئے گا نہ انہوں نے میری گلاں سنیاں ہوگیاں لیکن پھر بھی انہوں نے دل دے اندر خواہش ہوئے گی سارا کچھ لٹا دئیے یار دی ایک زیارت نصیب ہو جائے اسی واسطے اسی آدھے کعبہ بیٹھ کے چاہ پیتی کعبہ بیٹھ کے چاہ پیتی سارے دکھ بھول گئے جب سونے نگاہ کی تھی برادران گرامی تیرا میرا دین اصل قوت عطا کرنے والا اور اصل ہر انسان کو بے خوف کرنے والا پھر اس بے خوفی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بے خوف ہو کے ہاں بے خوف وہی ہوئے گا جس دے دل دے اندر خدا دا خوف سب تو زیادہ ہوگا جس دے دل دے اندر خدا دا خوف نہیں وہ بندہ اگرچہ کوئی بندہ سیا دیا وہ بڑا نہ ڈر بندہ جی کسے کو ڈردا نہیں ہمیشہ بے خوف وہی بندہ ہوئے گا جس کا دل خدا دے خوف دے نال آباد ہوگا جس کا دل خدا دے خوف نال آباد نہیں کو بندہ بے خوف نہیں ہو سکتا حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ دے اندر آگ ایک ہاتھ دے اندر پانی لے کے جا رہی ہیں کسے نے کہا بڑا مقام ہے توڑا بڑی آلہ اللہ دی ولی ہو ایک ہاتھ دے اندر پانی دوجے دے اندر آگ لے کے جا رہی ہیں انہوں نے کہا اس واسطے لے کے جا رہی ہیں آگ دے نال خدا دی جنت نو جلا دے مانگی اور پانیاں دے نال خدا دے جہنم نو بجا دے مانگی میں چاندیاں نہ کوئی جنت دے لالچ دے اندر خدا دی عبادت کرے تے نہ جہنم دے ڈر تو خدا دی عبادت کرے رابعہ کس واسطے عبادت کیتی جائے کہا صرف اور صرف اس سونے دی رضا حاصل کرنے واسطے دی عبادت کیتی عبادت اگر کیتی جائے تو صرف اس دی رضا حاصل کرنے اور راضی ہو جائے جے اگر او راضی سارا جہان راضی جے اگر او راضی نہیں تو پھر کوئی سارا جہان بھی راضی ہوئے تو انسان فلاح پا سکتا نہیں پھر میں انتہائی مختصر کرا ٹائم تھوڑا میرے آقا کریم علیہ السلام دے صدقے اللہ نے جو اصل دین عطا فرمایا اس دین نے اساڑا ہر پہلو اساڑے واسطے مکمل فرمایا پھر یا رسول اللہ انہوں سے دیکھنا چاہتے ہیں رب ساڑے تے راضی ہے یا نہیں فرمایا کوئی تھرمامیٹر کوئی کسی قسم دے بار دیکھن دی لوڑ نہیں دائیں بائیں کوئی دیکھن دی ضرورت نہیں یا رسول اللہ جے دیکھنا ہوئے رب راضی یا نہیں راضی تے کیا کریے کہا گھر دے اندر دیکھ لے جے تیرا باپ تیرے تے راضی تے تیرا خدا تیرے تے راضی جے باپ ناراضی تے سن لے تیرا خدا بھی تیرے تے ناراضی میرے آقا نے فرمایا جنت دے درمیانہ دروازہ اللہ نے باپ نو بنایا ہے جنت دا درمیانی دروازہ باپ ہے اور جے دیتے باپ خوش ہوئے گا اللہ تعالیٰ وہ دیتے راضی ہوئے گا اور جے دیتے باپ خوش نہیں خدا دی قسمی
سارا جہان بھی راضی ہوئے تے اس انسان نو کسے دی خوشی کم نہیں دے سکتی. پھر جدوں تک باپ دا سایہ سر تے قائم ہوئے گا خدا دی قسم جتنا تھکیا ستایا بارو تھکیا ہاریا آنا زمانے دے دکھان دا ماریا ہویا گھر دے اندر آ جے اگر بے لوس کوئی محبت دا اظہار کردہ نظر آئے گا تو صرف تیرا باپ تین نظر آئے گا. اگر برادران گرامی قدر تو صاحب اولاد اللہ تعالیٰ نے تین اولاد والا بنایا ہے گھر دے اندر آئے گا سب تو پہلے برادران گرامی قدر اگر اولاد سوال کرے گی میں بھی سوچ رہا تو بھی سوچ رہا ہر بندہ سوچ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا ہے اولاد میرے دکھوں دے اندر شریک ہوئے گی لیکن اللہ دی قسم جیڑا بغیر کسی لالچ بغیر کسی عوض اور بغیر بدلے تو بغیر کسی چیز دے مطالبے تو اگر کوئی تیرا خیر خواہ نظر آیا تے تیرا باپ نظر آیا بغیر کسی مطالبے تو تیرے نال پیار کرتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بھائی مدینہ پاک دے اندر جا رہے نے گدے تے سوار نے نال ساتھی نے جڑے جا رہے نے اس زمانے دے اندر گدا یا خچر یا گھوڑا گدے تے سوار ہو کے برادران گرامی قدر سواری کی جاندی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھیا ایک بندہ نظر آیا ہے آپ اپنی سواری تو تھلے اترے نے تھلے اتر کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے انہوں نے بولا کہ میرا بھائی کول بٹھایا انتہائی عزت دے نال بٹھا کے آپ نے اپنی پگڑی میں اتارے آتے اور دے سر دے رکھ دیتا ہے جان لگیاں بڑی عزت دے نال رخصت کیتا ہے. بات دے اندر دوستہ نے سوال کیتا اے عبداللہ ابن عمر جیڑا بندہ سن نظر آ رہا سی انتہائی غریب آدمیاں انتہائی لاچار آدمیاں اس قابل پہ کوئی نہ کہ اس بندے نو عزت دیتی جان دی پھر کے وجہ ہے کہ تسا نے انہوں نے اتنی عزت دیتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے اللہ تے محبوب مکرم دے بولو سنے آئے جیڑا باپ دے جان تو بعد باپ دی وفات تو بعد پیو دے سمیاں دی عزت کرے اللہ ادا اجر بھی باپ نو قبر دے اندر عطا کردہ ہے. یرا دسو دین اسلام دی برکت ہے کہ کوئی نہیں بولو رب نے باپ بنایا پہلے انسان بعد نہ باپ بنایا تے باپ کی سیٹ تے اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اور کتنا بڑا مقام دیتا فرمایا جن تو راضی ہوئیں گا اسی طرح میں بھی راضی ہو جاؤں گا. یارا تھوڑی گل نہیں اور گران دا ایک نمبردار یا چودری یا ایم پی اے یا ایم این اے اگر کہے بھائی گران دے اگر کسے بندے نو کم میں یا کوئی گل ہے گران دے فلا ایم پی اے ایم این اے یا فلا بندے دے کول چلے جاؤ جس طرح وہ کہے گا اسی طرح میں نہیں کہوں گا کہ جان دے ہو اس بندے دی عزت گران گھٹ ہوئے گی. بولو اردو شروع کر دے ماں یا انگلیش شروع کریے پنجابی سمجھ آ رہی جن چاہو شروع کرو پر ایسا بولنا نہیں. بہرحال برادران گرامی میں عرض کر رہے ہیں گل سمجھان دے واسطے کہ اگر ایک گران دے اندر بندے نو اتنی عزت دیتی جائے کیا اس کی عزت کم ہوئے گی؟ نہیں برادران گرامی یہ قدر وہ بندہ بڑا عزت والا کہلائے گا. تیری نظر دے اندر بھی ہو دی عزت ہوئے گی میری نظر دے اندر بھی ہو دی عزت ہوئے گی لیکن آویک پہلے تو باپ نہیں بڑھیا تے اللہ تعالیٰ نے تنے مقام نہیں دیتا اور تو صاحب اولاد ہو گیا ہے. صاحب اولاد ہونے کو بعد اللہ تعالیٰ دا محبوب فرما رہے آئے اے لوگوں میرا رب اعلان کر رہے آئے اے انسان اپنے مقام تے ناز کر اور اپنے آپ تے ناز کر. اللہ نے تن کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے میرے آقا نے فرمایا ان باپ بڑھن تو بعد اپنے مقدرہ تے ناز کر اس نے اپنی رضا تیری رضا تے اندر ملا دیتی ہے
میرے بندے جو تو راضی ہوے گا انجی میں بھی راضی ہو جاواں گا. لیکن پیو بنن تو بعد یہ بھی گل سوچنی چاہیے او تے رب ہو کے اپنی رضا تیری رضا دے اندر ملا رہے آئے. نہ میرا بھائی ساڈا رب کسے دا محتاج ہے نہ برادران گرامی قدر انہوں کسے بندے دی ضرورت ہے. لیکن آج اگر تیرا میرا رب تیری میری رضا دے اندر اپنی رضا ملا رہے آئے پھر کیا اصل چاہیدہ ہے کہ اسی چوری کریے جھوٹ بولیے حرام کرا کما کے اپنی اولاد نو کھوائیے. نا اس شہر سامنے رکھیا کر اس اپنے مقام نو سامنے رکھیا کر حرام وال نہ جایا کر دو نمبری وال نہ جایا کر جھوٹ وال نہ جایا کر سامنے رکھیا کر. میں اللہ تعالیٰ نے باپ بنایا ہے باپ بنا کے رضا والا مقام عطا فرمایا. اس تو بڑھ کے برادران گرامی قدر تیرے میرے آقا کریم نے فرمایا اے لوگو جیڑا بندہ اپنی ماں باپ کے چہرے پر محبت دی نگاہ ڈالے میں مصطفیٰ ضمانت دے رہا میرا رب انہوں مقبول حج ثواب عطا فرمائے گا. مقبول قبول ہویا حج نگاہ محبت دی ایک پا موپیو دی چہرے تے مسکرا کے ایک خوشی نال ایک میرے آقا نے فرمایا انج نہیں پریشان ہونا میں پتہ نہیں ثواب لگتا یا نہیں لگتا میں مصطفیٰ ضمانت دے کے جا رہے ہیں تیرا میرا رب تن مقبول حج تا ثواب عطا فرمائے. سمجھ آ رہی اسی سجدہ بھی نہ کریے پھر اس دی بارگاہ نہ صبح نہ شام نہ مہینے یا کدیں جمعہ آئے تے مسیدی دا منہ تک یا وہ بھی پاچے چھونگے لانگڑا ہاتھ رکھیا بھائیتا کیا میں امام صاحب انہوں خطبہ دین لگے انہی کر دیں پھر جناب وہ تو امام صاحب سلام پھیرا جوتیاں کچھائی پائیاں تے چل بھائی نکلنا لے کرنا مسیدی گناہ لپس انہی کر دیں. لیکن آپ برادران گرامی قدر کدی شیشے دے سامنے کھڑا ہو کے تم بھی چہرہ دیکھ میں بھی اپنا چہرہ دیکھاں کیا تیرا میرا چہرہ اس قابل ہے ساڑھے چہرے انہوں بیکھیا جائے تے اللہ تعالیٰ مقبول حج دا ثواب دے بے. ہاں اللہ نے تن باپ بڑھا کے اللہ نے تن مقام عطا فرمایا ہے وہ میرے بندے ماں باپ کے چہرے نو محبت دی نگاہ دیکھ لے ثواب جانے میں خدا جانا. صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بندہ جی گھر ہوئے تے ایک ہی دیاڑی جو بندہ 70 واری تو زیادہ چہرہ بیکھے پھر کی ہوئے گا. فرمایا تواڈے ویکھن دے اندر کمی آ سکتی میرے رب دے اجر دین دے اندر کمی نہیں آ سکتی. میرے رب دے اجر دین دے اندر کمی نہیں آ سکتی. آخری گل ایک حدیث پاک آخری میں اپنی گل ختم کرنے لگا. میرے آقا مسجد نبی دے اندر تشریف فرما دیں. میرے آقا مسجد نبی چھے بیٹھے ہوئے نہیں ایک صاحب گل بڑی مزے دی میں سنے ہوں ذرا توجہ نہ. ایک بندہ آیا صحابہ سارے بیٹھے سن میرے آقا دی بارگاہ چاہتے آکھن لگا یا رسول اللہ آج میں آپ دا مہمان میں کھانا کھلایا جائے کہ کیتا جائے میں یار میں تو نہیں آکھے ویسے گل سنا رہے ہیں حدیث پاک آکھ رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ گھروں پتہ کروایا لیکن گھر دے اندر کھان واسطے کوئی چیز موجود نہیں. مسجد نبی صحابہ دے نال بھری ہوئی. میرے آقا نے کہا میرے صحابہ کیڑا بندہ جڑا آج مصطفیٰ دے مہمان نو اپنا مہمان بنائے. یار اس انسان دے مقدر تے ناز کرو کہ جس نو اللہ نے اے شرف عطا فرمایا کہ مصطفیٰ دے مہمان نو اپنا مہمان بنائے. میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی کھڑے ہوئے تے کھڑے ہو کے عرض کرتے نے اے اللہ دے پیارے آج مصطفیٰ دے مہمان نو میں اپنا مہمان بناواں گا. گھر دے اندر لے کے آئے بیوی دے کولوں پوچھے اے میری بیوی گھر دے اندر کتنا کھانا موجود ہے. بیوی آکھن
جی اتنا کھانا موجود ہے اسی کھائیے بچے بھوکے بچے کھاون اسی دو چو کوئی ایک بندہ کھا سکتا یا بچے یا 1.5 بندہ صحابی رسول بولے آتے بول گیا دینے اے میری بیوی اج اپنے آپ نو بھی اسی بکھا رکھاں گے بچے نو بھی اج بیلا کے سلا دے اج بچیاں نو بھی بکھا سلا دے اج اپنے مقدر دے ناز کر ساڑھے دروازے تے رسول اللہ دا مہمان آ گیا آج اپنے مقدر تے ناز کر ساڑھے دروازے تے رسول اللہ دا مہمان آئے کھانا ہو گیا تیار کھانا جدو تیار ہویا صحابی رسول نے بلایا اے ام سلیم جی میرے سرتاج ان کریں جدو سی کھانا کھان لگیے نا چراغ بتی ٹھیک کرن دے بہانے بجا دیویں میں کھانا نہیں کھاواں گا ویسے منہ ہلاندہ رواں گا کہ دہیں این نہ ہوئے رسول اللہ دا مہمان بھکھا نہ رہ جائے اندھیرے دے اندر مہمان نوازی کیتی جا رہے یارا کوئی اور دیکھے نہ دیکھے او تے دیکھ رہے آنا او تے دیکھ رہے آنا اسی انداز دے اندر میرا بھائی میزبان نوازی کیتی گئی ہے میرے آقا دے غلام نو کھانا پیش کیتا گیا ہے صحابی رسول ویسے منہ ہلا رہے نے کھانا کوئی نہیں کھا رہے جدو دسترخوان لگا ام سلیم نو بلا کے گیا ہے ام سلیم آج چراغ پہلے نالو روشنی تھوڑی دے رہے آئے ویکتے سینا چراغ روشنی کیوں کم دے رہے آئے انہاں نو چراغ نو ٹھیک کرن دے بہانے بجا دیتا ہے صحابی رسول کھانا نہیں کھا رہے ویسے منہ ہلا رہے نے میرا بھائی جدو کھانا کھادا گیا ہے رات گزاری ہے صبح جدو میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے میرے آقا کریم سارے صحابہ دے نال مصافہ کر رہے نے مل رہے نے سلام لے رہے نے لیکن جدو صحابی دی باری آئی میرے آقا دے ہاتھ دے اندر جدو دا ہاتھ آیا ہے میرے آقا نے ہاتھ لے کے ہاتھ نو دبایا اور دباتے فرمایا میرے آقا دبا کے میرے آقا مسکرائے نے میرے آقا دا غلام عرض کر دائے سوڑیا لجپالا میرے مام باپ تیرے تے فدا ہو جاون کی وجہ ہے کیوں مسکرا رہے ہو میرے آقا نے کتنا پیارا جواب عطا فرمایا فرمایا او میرے غلام جس انداز دے اندر رات تو نے میرے مہمان دی میزبان نوازی کی تھی اس انداز میزبانی تے خدا بھی مسکرا رہا میں محمد کیوں نہ مسکراوا جس انداز دے اندر تو نے میرے مہمان دی میزبان نوازی کی تھی نا اس انداز میزبانی تے میرا خدا بھی ناز کر رہا ہے تے دوستانی گرامی قدر دین اسلام دے عزت شرف مقام انسانیت کی حفاظت اور ہر پہلو دے اندر اگر کامیابی یہ تے فقط دین اسلام دے اندر لہذا آؤ اسی سچے پکے دل دے نال دین اسلام دے خدمت گزار بنیے دین اسلام دے عمل کرن والے بنیے دعا ہے اللہ تعالی چچا جان دی مغفرت فرمائے انہاں دے درجات تو بلندیاں عطا فرمائے اور جتنے آباب آئے ہو سارے دی طرف اللہ تعالی انہاں اجر عظیم عطا فرمائے انہاں دی قبر حشر ساری منازل آسان فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ